بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ موجود ہیں ڈاکٹر یاسین راز اردو اکیڈمی میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 9 جس کا عنوان ہے نیا قانون، اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو پیج نمبر 62 پہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نہ صرف سبق کی عبارت پڑھیں گے بلکہ اہم نقطوں کی وضاحت کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ بے حد مسرور تھا، وہ بڑا خوش تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کیا کرتا تھا کہ تھوتھنیاں مطلب کہ جانوروں کا ساموں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں سوراخوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی، چھپ جائیں گی۔ جب نتھو گنجا جو ہے، یہ عزیز طلبہ افسانے کا کردار ہے، کہانی کا کردار ہے۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ہاتھ ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے۔ تیری اس گنجی کھوپڑی پر، یعنی بغیر بال کے جو سر ہیں اس کو وہ گنجی کھوپڑی کہہ رہا ہے، کھوپڑی پر بال اگ آئیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ یعنی روس کا جو صدر ہے کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ عزیز طلبہ، استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ سوویت نظام عزیز طلبہ ایسا نظام ہوتا ہے جس کا کنٹرول جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، یعنی حکومت کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے وسائل کی اشتراکی سرگرمیوں کا مطلب وہ کہتا ہے اس کے وسائل کی برابر تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں، اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا۔ انڈیا ایکٹ عزیز طلبہ جو انڈیا کا قانون ہے اسے نیا قانون جدید آئین نیا قانون کے ساتھ ملا دیا، اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کا نتیجہ سمجھتا تھا، یعنی 1 اپریل کو جو قانون میں تبدیلیاں ہونے والی تھیں وہ اسے جو قانون جو ہے کچھ بدلا جانا تھا، روس والے بادشاہ کا اس میں اثر و رسوخ جو ہے وہ تصور کرتا تھا۔ عزیز طلبہ، کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ عزیز طلبہ، یہ جو تحریک جسے سرخ پوش تحریک کہا جا رہا ہے، یعنی سرخ لباس پہننے والے یہ خدائی خدمت گار تھے، یہ ایک سیاسی تحریک بھی تھی، جماعت بھی تھی۔ تو یہ پہلے جب سفید لباس پہنتے تھے تو وہ جلدی گندا ہو جاتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے پھر بعد میں سرخ لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ یہ عزیز طلبہ یہ جو تحریک ہے یہ پشتونوں کی جو تحریک تھی اور یہ پشاور کے علاقے میں اسی ایریے میں جو ہے وہ کام کر رہی تھی، اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے خلط ملط کرنا، ملا دینا، اس کو ایک دوسرے میں جو ہے وہ مکس کر دینا، وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے ہیں، بم ساز بم بنانے والے،
یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، بغاوت یعنی فساد کے جرم میں ان پر مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا، نئے قانون کی وجہ یا سبب جو ہے وہ تصور کرتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ایک دن جو اس کا تانگا ہے اس میں جو ہے وہ 2 بیرسٹر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، ان 2 وکیل جو ہے اس کے تانگے میں بیٹھتے ہیں۔ بیرسٹر اجی طلبہ اس وکیل کو کہتے ہیں جو ولایت سے پڑھ کے آتا ہے، باہر کے ملکوں سے پڑھ کے آتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بیرسٹر کہتے ہیں۔ نئے قانون کے متعلق جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا جدید آئین یعنی نیا قانون کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے، فیڈریشن مطلب وفاقی جماعت کے معنی میں بھی یہ آتا ہے عزیز طلبہ، جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ ایسی فیڈریشن، ایسی وفاقی انجمن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریے سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان، ان 2 وکیلوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس میں سے بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے۔ اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے کہا، یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان 2 بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر، حقارت کی نگاہوں سے عزیز طلبہ دیکھنا مطلب کہ ذلیل سمجھنا، کمتر تصور کرنا، نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا ٹوڈی بچے یعنی ذلیل بچے، کمینے بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ یعنی خوشامدی کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے، شریف کا جو عزیز طلبہ متضاد ہے وہ رذیل ہے، تو شریف اور رذیل میں وہ تمیز کر سکتا ہے، یعنی شریف آدمی اور ٹوڈی بچے چاپلوس، خوشامدی، ذلیل میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس واقعے کے تیسرے دن گورنمنٹ کالج کے 3 طلبہ کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا۔ مزنگ عزیز طلبہ لاہور کا ایک علاقہ ہے، مزنگ چنگی بھی کہتے ہیں، کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا۔ نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں، اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت نوکری ضرور مل جائے گی، ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ بیکار گریجویٹ عزیز طلبہ اس کو کہتے ہیں جو 14 جماعت پاس ہو، جس نے جو ہے وہ BA پاس کیا ہو، اس کو گریجویٹ کہتے ہیں۔ مارے پھر رہے ہیں، بیکار جو پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی، نئے قانون کی اہمیت اور بڑھا دی، اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو۔ ان کی گفتگو سے جو استاد منگو ہے اس کی امیدیں جو ہے عزیز طلبہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، اور وہ سمجھا کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں، یا سمجھنے لگا کہ یہ ایسی چیز ہے جو چمکتی ہو، نیا قانون، اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا، جس سے وہ گھوڑے کو جو جوتتا تھا وہ ساز اس کی نظروں میں آ جاتا جب بھی نئے قانون کی جو ہے عزیز طلبہ بات ہوتی، جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا، علل اعلان جو ہے اس نے خریدا تھا۔ اس ساز پر، یعنی جب اس نے خریدا تھا تو اس ساز پر، جب وہ ساز نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی تھی، یعنی لوہے کی جو ہے نا وہ کلہی ہوئی تھی، اس میں اوپر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے کا روغن ہوا تھا، رنگ ہوا تھا،
کیلیں چمکتی تھیں اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا، یعنی کہ چمکتا تھا۔ جیسے یہ نئی چیزیں چمک رہی ہیں نا، چمکتی ہیں دمکتی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے جب نیا قانون ہوگا تو ایسی ہی صورتحال جو ہے وہاں پر بھی ہوگی۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابہ ہونا ضروری تھا، یعنی چمکتا ہوا روشن ہونا اس کے خیال میں، اس کے ذہن میں انتہائی جو ہے وہ ضروری تھا۔ عزیز طلبہ، پہلی بار اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف، جدید قانون کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور، جو سوچ یا عکس وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا، بٹھا چکا تھا، بنا چکا تھا، بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پہلی اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی، یعنی کہ جب نیا قانون آئے گا تو نئے قانون کے آنے سے اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک جو ہے وہ پہنچے گی، اس کی آنکھوں کو تسکین ہوگی۔ آخر کار بالآخر مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے، بیت گئے، گزر گئے، مکمل ہو گئے، اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ موسم خلاف معمول سرد، یعنی معمول سے ذرا ہٹ کر جو ہے تھوڑا سرد تھا، اور ہوا میں تازگی تھی۔ پہلی اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں، استبل کہتے ہیں عزیز طلبہ تھان کو، گھوڑا باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو تھان بھی کہتے ہیں، استبل بھی کہتے ہیں، استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، یعنی کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ بڑی خوش تھی، وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے دھندلکے میں، یعنی غیر واضح جو روشنی ہے دھندلکے میں، کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، یعنی کہ اس کا خیال تھا کہ جب نیا قانون آئے گا تو یہ ساری چیزیں بھی نئی ہو جائیں گی، ان ساری چیزوں میں بھی تبدیلی آ جائے گی، مگر سوائے اس کلگی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی ہوئی تھی۔ کلگی خوبصورت پروں کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا دستہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر جو ہے یہ کوچوان جو ہے وہ گھوڑے کے سر پر جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں۔ یہ نئی کلاگی، یعنی پروں کی جو ٹوپی گھوڑے کے سر پر تھی، اس نے نئے قانون کی خوشی میں 1 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی، یعنی کہ نئے قانون کی خوشی میں اس نے جو ہے یہ 14.5 آنے میں عزیز طلبہ جو ہے یہ پرچیز کی تھی، یہ خریدی تھی کہ یہ قانون بھی نیا ہوگا اور اس کے گھوڑے کے اوپر جو ہے یہ پروں کی جو ٹوپی ہے کلگی ہے یہ بھی نئی ہوگی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، یعنی قدموں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، یعنی جھنکار جو ہے اس کی جو آواز جو ہے، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کوئی چیز نئی نہ تھی، کوئی بھی چیز ان میں سے نئی نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں، اس خیال سے اسے تسکین تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا ہائی کورٹ میں، یعنی عدالت میں جو ہے 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کا عنوان تھا نیا قانون۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔